تو خیبر کے بعد ایک جنگ تھی، آپ کو مبارکباد دی گئی کہ حمیجن لہو شہادہ، فلاں شخص کی شہادت آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس شخص کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ سارے ڈر گئے۔ تو آپ نے فرمایا خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت سمیٹا جانے لگا، یہ شخص بھاگا، اس کو ایک چادر پسند آئی اس مال غنیمت میں سے، جیسے باقی ساتھیوں نے اپنا سامان جو بھی اٹھایا تھا بیت المال میں آ کے جمع کرایا، پھر امیر جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول مجھے نہ دے، کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے حصے میں آ جائے، اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں مجاہد بھی ہوں، خود ہی اپنا اسے حق سمجھ کے اسے رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج جب وہ مرا ہے نا، آج اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو دوزخ کی آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دی۔ چلیں، مفتی خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کم سے کم ہمارے اس موقف کی کم سے کم تائید تو کر دی کہ جو ہم کب سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا صحابی ہونے کے لیے اس شخص کا حالت ایمان پر مرنا بھی ایک شرط ہے۔ اور یہ شخص جس کا انہوں نے حوالہ دیا، واقعہ پڑھا کہ خیبر کی جنگ میں وہ شخص شریک تھا، وہ اس میں شہید بھی ہوا اس جنگ کے بعد، اور لوگوں نے جب آ کر اس کے کردار کی صداقت کا کلمہ پڑھنا چاہا اور مبارکباد دینی چاہی، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ سوچے کہ جو رسالت مآب کے لشکر میں تھا، ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جنگ لڑا اور پھر بعد میں شہید بھی ہو گیا دوسری جنگ میں، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک چادر کو جو کہ رسالت مآب کی ملکیت تھی، اسے رسالت مآب کے حکم کے بغیر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تو کم سے کم یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک چادر ہی کیوں نہ ہو، اگر رسالت مآب کے حکم کے بغیر کوئی شخص بھی وہ مال قبضے میں لیتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اب وہ حدیث کہ جو من گھڑت بتائی جاتی ہے کہ میرے سارے ہی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ بھی غلط ثابت ہو گئی۔ فرض کرے اگر کوئی شخص اس صحابی کا اتباع کر رہا ہو کہ جس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، تو جیسے وہ صحابی جہنم میں گیا بقول مفتی صاحب کے، ویسے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے یا تو وہ غلط ہے یا یہ ہے کہ اس کے مصداق یہ سب کے سب نہیں ہیں، ورنہ وہ رضی اللہ عنہم کی وہ جو آیت چیخ چیخ کے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو